أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم الدرس الثامن عشر، جس میں ہم نے اس سے پہلے ترخیم المنادا پڑھ لیا تھا، یعنی منادا کے آخر کے ایک حرف کو یا دو حرف کو تخفیف کے لیے حذف کرنا۔ آج ہم پڑھیں گے مندوب۔ آیا مندوب کس کو کہتے ہیں؟ صحیح ہے، مندوب ندبہ سے ہے کہ جس پر ندبہ کیا جائے، یعنی جس پر انسان دکھی ہو، جس پر گریہ و زاری کرے، اسے کہتے ہیں مندوب۔ کہہ رہے ہیں وَعْلَمْ أَنَّ يَا مِنْ حُرُوفِ النِّدَاءِ، جان لو کہ یا حرف ندا ہے۔ صحیح ہے۔ وَقَدْ تُسْتَعْمَلُ فِي الْمَنْدُوبِ أَيْضًا، اور اس کا استعمال مندوب میں بھی کیا جاتا ہے۔ صحیح ہے۔ مندوب کس کو کہتے ہیں؟ وہ خود بتا رہے ہیں وَهُوَ الْمُتَفَجَّعُ عَلَيْهِ، وہ جس پر کیا کیا جائے؟ دکھی ہوا جائے، جس پر آہو زاری کی جائے۔ کیسے کی جائے گی مولانا؟ بے یا او وا، یا تو یا کے ذریعے سے یا وا کے ذریعے سے۔ یقالو کہا جائے گا یا زیدہ وا زیدہ، یا زیدہ اور وا زیدہ۔ صحیح ہے۔ فوا، اب آگے دیکھیں، فوا مختصۃ بالمندوب، تو وا مخصوص ہے کس سے؟ مندوب سے۔ وا مخصوص ہے مندوب سے۔ وَيَا مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَ النِّدَاءِ وَالْمَنْدُوبِ، اور یا مشترک ہے ندا اور مندوب کے درمیان، یعنی یا کا استعمال حرف ندا کے طور پر بھی ہوتا ہے اور حرف مندوب کے طور پر بھی ہوتا ہے۔ آئی سمجھ میں؟ لیکن وا کس سے مخصوص ہے مولانا؟ وا مخصوص ہے مندوب سے۔ اسی لیے دیکھیں جب آپ نے مصائب میں اگر آپ نے سنا ہوگا کہ فلانے نے بیان کیا کیسے، وا محمدہ وا علیہ وا حسینہ، آئے سمجھ میں؟ تو یہ طریقہ ہوتا ہے کس کا؟ عرب میں کس کا ہوتا ہے؟ ندبے کا۔ اب آئیے مولانا والمندوب یستعمل علی ثلاثۃ اوجہ، کہا مندوب کو تین طریقوں سے استعمال کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، مندوب کو تین طریقوں سے استعمال کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے وا زیدو وا زیدو، اب اس میں وا کے ساتھ الف و ہا تو نہیں بڑھایا گیا مولانا؟ جیسے یا زیدہ تھا یہاں، یا وا زیدہ تھا یہاں، الف اور ہا بڑھا ہوا ہے کہ نہیں بڑھا ہوا ہے؟ لیکن یہاں وا زیدو، یا صرف الف بڑھاتے ہیں مولانا، جیسے وا زیدہ۔ صحیح ہے، وصلن ملا کر، وَوَيَا زَيْدَا وَقْفًا، اور وقف کی صورت میں یا زیدہ یا وا زیدہ، وصل کی صورت میں کیا کریں گے؟ وا زیدہ۔ وصل یعنی اگر آگے کے جملے سے ملا رہے ہیں آپ تو صرف وا زیدہ ہاں نہیں لائیں گے، اور اگر رک رہے ہیں تو پھر کس کے ساتھ لائیں گے؟ ہا کے ساتھ لائیں گے۔ سمجھ میں آیا کتنے طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے؟ جی تین طریقوں سے، یا تو صرف اور صرف لاسٹ پہ پیش دے دیں، یا صرف اور صرف الف پڑھائیں جب ملا رہے ہیں، جب رک رہے ہیں تو الف اور ہا کے ساتھ استعمال کریں، جیسے وا زیدہ۔ اب آئیے دیکھیے المفعول فیہ، یہ بھی کس میں سے ہے مولانا؟ منصوبات میں سے ہے۔ منصوبات میں کتنے منصوب پڑھ لیے ابھی تک آپ نے؟ دو۔ کتنے پڑھے ہیں؟ دو۔ تین کہاں پڑھ لیے؟ مفعول بہی پڑھا، مفعول بہی میں باقی چیزیں پڑھی، تو اس کا عامل کہاں حذف ہوتا ہے؟ تیسرا مفعول آ رہا ہے، کیا؟ مفعول بہی، اس سے ہم نے آپ کو بارہا آشنا کیا ہے۔
کہ جتنے بھی ظرف زمان ہیں اور ظرف مکان ہیں، ظرف زمان اور ظرف مکان، یہ دونوں کیا ہوتے ہیں؟ مفعول فی۔ جیسے ہم کہتے ہیں فوقا، کیا بولتے ہیں مولانا؟ فوق فوقا، تحت، اماما، وراء، تو یہ سب کیا ہیں؟ ظرف ظرف زمان، مکان۔ نہیں زمان نہیں، یہ کیا ہے؟ ظرف مکان، مکان ہے، ٹھیک ہے؟ چونکہ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ جیسے ہم نے کہا الکتاب فوق المکتب، تحت المکتب، ہم نے کہا دیکھیے کتاب میز کے نیچے ہے، تو نیچے جگہ ہے کہ وقت ہے؟ جگہ ہے، جگہ ہے، تو اس کو جو جگہ کے ایسا لفظ جو جگہ بتائے اس کو بولیں گے ظرف مکان، مکان، اور ایسا لفظ جو کیا بتائے؟ وقت بتائے، زمانہ بتائے، اس کو بولیں گے ظرف ظرف زمان، زمان۔ مثال کے طور پر سورہ بنی اسرائیل کی سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد الاقصی، صحیح ہے؟ تو لیلا جو کیا ہو جائے گا؟ ظرف زمان، ظرف زمان مفعول لی، ٹھیک ہے؟ ذهب علی الی المدرسة صباحا، علی گیا اسکول صبح میں، تو یہ کیا ہوگا؟ ظرف زمان، ٹھیک ہے؟ ہلو، سمجھ میں آیا؟ اسی لیے اس کو فی بولتے ہیں۔ جیسے میں نے اب ترجمہ کیا کیا مولانا، ذهب علی الی المدرسة صباحا، علی گیا مدرسے صبح میں، چونکہ فی کے معنی اس میں پائے جاتے ہیں، اسی لیے اس کو کیا بولا جاتا ہے؟ مفعول فی۔ تعریفہ وہو اسم ما وقع الفعل فیہ، یعنی وہ ایک ایسا اسم ہے کہ جس میں فعل کیا ہوا ہو؟ واقع، واقع، من الزمان والمکان، چاہے وہ زمانہ ہو یا جگہ ہو، چاہے زمانے کے اعتبار سے کوئی فعل واقع ہوا ہے یا جگہ کے اعتبار سے اگر فعل واقع ہوا ہے، وہ کیا کہتا ہے مولانا؟ مفعول فی ہے۔ ظرف، ظرف زمان اور ظرف مکان دونوں مفعول فی ہیں، سمجھ میں آیا؟ جی مولانا، وَيُسَمَّى ظَرْفًا، اور اس کو اور کیا بولا جاتا ہے؟ ظرف بولا جاتا ہے۔ اقسامہ وَهُوَ عَلَى قِسْمَيْن، اور اس کی دو قسمیں ہیں، ظرف کون سی زمان، قسمیں ہوں گی؟ ظرف الزمان، وَهُوَ عَلَى قِسْمَيْنِ أَيْضًا، ظرف زمان کی بھی دو قسمیں ہیں، جی، ایک مبہم ہے اور ایک محدود ہے۔ مبہم کس کو کہیں گے؟ کہہ رہے وَهُوَ مَا لَا يَكُونُ لَهُ حَدٌّ مُعَيَّن، وہ کہ جس کی کوئی حد معین نہ ہو۔ نحو دہر، دہر کس کو کہتے ہیں مولانا؟ زمانے کو۔ حین یعنی جب، یا جس وقت کہہ لیجئے، تو جس وقت آپ بات کر رہے ہیں مولانا کوئی ضروری ہے اسی وقت کی بات ہے، ہو سکتا ہے کسی بھی وقت کی بات ہو، صحیح ہے نا؟ تو جہاں اگر وقت معین نہ ہو، مدت معین نہ ہو، اس کو کیا بولیں گے؟ ظرف زمان مبہم۔ اور محدود کس کو بولیں گے مولانا؟ وَهُوَ مَا يَكُونُ لَهُ حَدٌّ مُعَيَّن، وہ کہ جس کی حد کیا ہو؟ معین۔ معین ہوا، نحو یوم و لیلہ و شہر و سنہ، جیسے ہم کیا بولے ہیں؟ یوم یعنی دن، لیل یعنی رات، صحیح ہے؟ شہر یعنی مہینہ، سنہ یعنی سال، صحیح ہے؟ اگر اس طرح سے جیسے ہم نے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، تو یہ کیا ہوگا مولانا؟ یعنی پورے سال کی رات ہے کہ ایک رات ہے؟ وہ ایک رات ہے۔
ٹھیک ہے، ایسے یوم کا اطلاق ہوتا ہے، جیسے وہی حدیث ہے مولانا، حدیث غدیر الیوم اکملت لکم، صحیح حدیث کہہ رہا ہوں، آیہ قرآنی. تو الیوم یہاں پہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ ظرف زمان ہے، مفعول فی کا جواب ہوگا اس کا. نہیں سمجھے؟ وَكِلَاهُمَا مَنْصُوبٌ بِالتَّقْدِيرِ فِيهِ آ گیا نا، اور وہ دونوں منصوب ہے. دونوں سے مراد کون ہے مولانا؟ مبہم اور محدود. مبہم اور محدود دونوں منصوب ہیں فی کی تقدیر کے ساتھ، یعنی فی دونوں میں کیا ہے؟ پوشیدہ ہے. اور یہ دونوں تقول صمت دہرا، میں نے ایک زمانے تک روزہ رکھا. وسافرت شہرا، میں نے ایک مہینہ سفر کیا. یعنی اس میں اب فی پوشیدہ ہے مولانا، ای فی دہر و فی شہرین. اب اس کے بعد مولانا ظرف مکان کو کل کے لیے چھوڑتے ہیں یا آئندہ ہفتے کے لیے، چونکہ پھر اس کی نیابت کون کون سی چیزیں کرتی ہیں اس کو بھی ہمیں پڑھنا ہے. تو ابھی ظرف زمان تک اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. والحمدللہ رب العالمین.